کہ ان کے وسیلے سے ہی مہکتا گلاب ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، مٹ جائے گناہوں کا تصور، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دل پاک نہیں تو پاک، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اور سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ پیارے، دراصل جو ہمارا بتانے کا آج کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ یہ مہینہ قربانی کا چل رہا ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نبی کا پیارا لاڈلا، اللہ رب العزت کا محبوب، میرے رب کا پیارا محبوب، جو اپنے لاڈلے کو، نبی کا پیارا لاڈلا جو قربان ہونے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ چل دیا، وہ صرف اور صرف ایک دل کا سودا تھا۔ مگر پیارے، جو میرا بتانے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم نے جو قربانیاں شروع کر دی وہ دکھاوے کی شروع کر دی۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، عبادت دل سے ہوتی ہے، دکھاوے سے نہیں۔ تو اسی لیے قربانی بھی اگر کرو تو دل کے ساتھ کرو، دکھاوے کے ساتھ نہیں۔ کچھ آج ہمارے نوجوان طبقے کے حالات کو دیکھ لیا جائے، ہمارے بھائیوں کے حالات کو دیکھا جائے، تو وہ اگر قربانی کرتے ہیں، جو میری بتانے کی بات ہے اور جس وجہ سے آج میں یہاں پر آیا اور آپ تک یہ میسج بھیجنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر پیارے قربانی کرو، اگر قربانی کرو تو پیارے اس وقت میں اگر آپ کے گھر بکرا ہو، بکرا آپ ذبح کرو، بڑا جانور ذبح کرو، کچھ بھی ذبح کرو، تو نہ کوئی فوٹو کھینچنا اور نہ کوئی ویڈیو بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے حکومت ہند کی طرف سے بھی آپ کا کوئی طرفدار نہیں ہے، آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کے حالات کو کوئی معلوم نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے تو آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کیوں لٹکایا گیا۔ اگر آپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی جیل کی سلاخوں میں کیوں ڈالا۔ تو پیارے، کوئی بھی آپ پر جھوٹا الزام لگا سکتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا پروردگار
ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے، کوئی بھی چیز ذبح کرو تو ویڈیو نہیں بنانا، اور نہ ہی فوٹو کھینچنا، نہ دوسرے تک شیئر کرنا، نہ دوسرے کے پاس پہنچانا، اور اگر کسی بھی جانور کو ذبح کرو تو اس طریقے سے کرنا اس کا خون زیادہ نالیوں میں نہیں بہنا چاہیے، نالیوں میں خون نہیں بہانا، کیونکہ آپ کو حالات کا معلوم ہے، آپ ہر چیز کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اگر پیارے آپ دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی قربانی کی ہے، تو اس غریب کے دل سے جا کر پوچھو، اس یتیم کے دل سے جا کر پوچھو، جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، جس کے سر پر ماں کا شفقت کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اس غریب کا دل ٹوٹ گیا، یہاں پر تو وہ غریب ناراض ہوگا، وہاں پر میرا مدینے والا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا، اور جس سے میرے مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا پیارے خیال کریں، کیونکہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت، تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اپنے رب کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے رب کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، 20-20 ہزار روپے کے موبائل ہمارا نوجوان اپنی جیب میں رکھ کر گھومتا ہے، اور امام صاحب کے پاس آتا ہے، مولانا میرے پاس کوئی انتظام نہیں قربانی کا، میں کہاں سے قربانی کروں، کیسے قربانی کروں، کیا کیا جائے؟ مگر پیارے، جب آپ 20 ہزار کا موبائل اپنی جیب میں رکھ کر گھوم رہے ہیں، سونا آپ کے پاس موجود ہے، اخراجات آپ کے پاس موجود ہیں، دنیا کی دولت آپ کے پاس موجود ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں قربانی کا انتظام نہیں۔ اگر ابھی اس کے باپ سے جا کر کہہ دیا جائے نا، حاجی صاحب فلاں جگہ پر پلاٹ بک رہا ہے، فلاں جگہ پر پلاٹ بک رہا ہے، حاجی صاحب آپ کے کانوں تک خبر نہیں آنے دیں گے، پہلے پلاٹ کا سودا کر لیں گے۔ تو پیارے، کچھ بھی کرو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف رب کو منانے کے لیے، رب کو مناؤ۔ اگر رب تم سے راضی ہو گیا، ساری کائنات راضی ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرو، کوشش یہی کرو کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، صرف رب کو راضی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جس وقت رب کی پکڑ میں آ گئے تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ جب فرعون جیسا نہ بچ پایا، شداد جیسا نہ بچ پایا، نمرود جیسا نہ بچ پایا، ابو لہب جیسا نہ بچ پایا، یزید جیسا نہ بچ پایا، جب ان جیسے نہ بچ پائے، وقت کے بادشاہ نہ بچ پائے، کوئی نہیں بچ پایا، تو تیری میری کیا اوقات ہے؟ اس دنیا سے پیارے جانا ہے۔ جب جانا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ہم بینک بیلنس تیار کرتے ہیں، تو قبر کے لیے بھی کچھ نیکیوں کا ذخیرہ تیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں کام آئیں گی، نمازیں کام آئیں گی، کسی غریب کا ٹوٹا ہوا دل آپ نے جوڑا ہوگا وہ کام آئے گا، پڑوسی کا آپ نے حق دیا ہوگا، اس کا حق نہیں دبایا ہوگا، وہ آپ کے کام آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کے لیے بھی کچھ تیاریاں کرو، کچھ تیاریاں کرو، بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان خرابیوں کو ختم کرو اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔
کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر آپ انقلاب پیدا